مور کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ سانپ اور مور پہلے جنت میں ہی رہتے تھے۔ اس واقعے کو پوری طرح سمجھنے کے لیے اس واقعے کو پورا سننا ضروری ہے۔ شیطان جب مردود لعنتی ہو گیا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے بے دخل کر دیا۔ جنت میں کھانے پینے اور گھومنے پھرنے کو بہت کچھ تھا، لیکن تنہا اور اکیلے ہونے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اداس رہنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے بی بی حوا کو پیدا کیا۔ اس طرح وہ دونوں ایک دوسرے کا ساتھ پا کر جنت میں خوشی خوشی رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم دونوں جنت میں جو چاہو کھاؤ پیو گھومو پھرو، لیکن خبردار اس درخت کے پاس مت جانا اور اس کا پھل مت کھانا، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ جنت میں سانپ اور مور بھی رہا کرتے تھے۔ وہ دونوں جنت میں باہر آیا جایا کرتے تھے۔ اس وقت سانپ کے پیر بھی تھے۔ سانپ کے منہ سے عبرت کی بہت اچھی خوشبو بھی آتی تھی۔ مور جتنا ابھی خوبصورت ہے، وہ اس سے بھی کہیں زیادہ اس وقت خوبصورت تھا جب وہ جنت میں تھا۔ مور کے پاؤں بھی اس وقت بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ ایک دن جب وہ دونوں جنت سے باہر آئے تو ان کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ شیطان نے ان دونوں سے کہا، مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے چلو۔ ان دونوں نے کہا، ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اور ہم تمہیں جنت میں نہیں لے جا سکتے، کوئی دیکھ لے گا۔ اس پر شیطان نے اپنی دوستی کا واسطہ دیا کہ ہم جنت میں ساتھ رہے ہیں، مجھے بھی جنت میں ساتھ لے چلو۔ اس پر سانپ نے شیطان کو مشورہ دیا کہ تم سانپ بن جاؤ، مور تمہیں نگل لے گا اور تمہیں جنت میں لے جا کر اگل دے گا۔ اس طرح شیطان تمہیں کوئی دیکھ نہیں پائے گا۔ شیطان فوراً سانپ بن گیا اور مور نے اسے نگل لیا، جنت میں لے جا کر اگل دیا۔ اس طرح شیطان جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ شیطان نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے ملاقات کی اور کہا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم نے جنت میں ابھی تک اس پھل کو کیوں نہیں کھایا؟ اس پر دونوں نے بولا کہ اللہ نے ہمیں درخت سے دور رہنے کو بولا ہے اور اس کا پھل کھانے سے سخت منع کیا ہے، اس لیے ہم نے ابھی تک اس پھل کو نہیں کھایا اور نہ ہی کھائیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے، پھر شیطان بی بی حوا کے پاس آیا اور اسے بہکانے لگا اور کہا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ پھل اس لیے کھانے سے منع کیا ہے کہ کہیں وہ پھل کھانے کے بعد تم فرشتہ نہ بن جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے نہ لگو۔ بی بی حوا نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو کر اٹھ گئے تو انہیں بھی بہت زیادہ اصرار کیا اور بہت زیادہ مجبور کیا، اور وہ پھل بھی حضرت آدم علیہ السلام کو کھلا ہی دیا۔ جیسے ہی ان دونوں نے درخت کا پھل کھا لیا تو ان کا جنت کا لباس اسی ٹائم اتر گیا۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے کہا، میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے، اس کا پھل کھانے سے اس لیے منع کیا تھا، تم دونوں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے۔ تبھی حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا اور ان سے کہا کہ زمین پر ایک خاص وقت تک تمہارا ٹھکانہ ہے اور تم زمین پر ہی رہو گے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت میں لے کر آنے پر مور کی خوبصورتی چھین لی، جس پیر سے شیطان کو وہ جنت میں لایا۔ اللہ تعالیٰ نے مور کے ان پیروں کو بدصورت بنا دیا جس منہ سے سانپ نے مشورہ دیا شیطان کی مدد کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے سانپ کے منہ کی عبرت کی خوشبو چھین کر سانپ کے منہ میں زہر بھر دیا اور سانپ کے پیر چھین کر مور اور سانپ جنت جیسی جگہ سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دیا۔
اس لیے بھی مور اپنے پروں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے، لیکن جب وہ اپنے پیروں کو دیکھتا ہے تو روتا ہے۔ نہ ہی سانپ اور مور شیطان کو جنت میں لے جاتے، نہ ہی اللہ تعالیٰ سانپ اور مور کو جنت سے بے دخل کرتے، اور نہ ہی حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا وہ پھل کھاتے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، اور نہ ہی حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا جنت سے بے دخل کیے جاتے۔